مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی آسمان کے نیچے، دھرتی کے اوپر ہے لوگوں، آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر، خشکی میں، تری میں، تم جہاں کہیں بھی بگاڑ دیکھو، دنیا کے اندر تم کسی بھی کونے میں بگاڑ دیکھو یا فساد دیکھو تو یہ سمجھ لو کہ یہ انسان کے کرتوتوں کا سبب ہے، یہ تمہارے کرتوتوں کا سبب ہے، یہ تمہاری کرتوتوں کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ میں ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اے لوگوں جب بھی تمہارے پاس کسی قسم کی تکلیف آئے، جب بھی کسی قسم کی پریشانی آئے، جب بھی کسی قسم کی مصیبتیں آئیں تو یہ سمجھ لینا کہ یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کر دیا۔ اگر آج ہمارے سماج میں بگاڑ ہے، اگر آج ہمارے سماج میں برائیاں ہیں جس کی وجہ سے قسم قسم کی پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا ہمیں اور آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں اس کے ذمہ دار ہم اور آپ خود ہیں، اس کے ذمہ دار ہمارا اور آپ کا خود کا اعمال ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سماج سے برائیاں ختم ہو جائیں؟ میرے سامنے بیٹھے ہوئے مسلمانوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سماج سے، آپ کے معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں، گناہ ختم ہو جائیں، جو غلط کام ہو رہے ہوں وہ غلط کام ختم ہو جائے؟ تو آئیے میں آج آپ کو اس کا سلیوشن بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک چیز پر ذرا غور کیجئے گا، اگر آپ چاہتے ہیں، پھر سے میری بات کو سنیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سماج سے برائیاں ختم ہو جائے تو اس کے لیے پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے خود کو بدلنا پڑے گا، خود کی اصلاح کرنی پڑے گی، کیونکہ اس وقت تک آپ کا سماج برائی سے پاک نہیں ہو سکتا، اس وقت تک آپ کے سماج سے برائیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ لاکھوں جلسہ کرا لیجئے، آپ دنیا کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں تمام علماء کو اپنے جلسوں میں بلا لیجئے، اس کے باوجود بھی آپ کے سماج میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے معاشرہ میں، آپ کی سوسائٹی میں جو غلط کام، جو برائیاں ہو رہی ہے، آپ ان برائیوں کو اس وقت تک ختم نہیں کر سکتے، اپنے سماج کو اور گاؤں کو برائیوں سے پاک اور پوتر نہیں کر سکتے جب تک آپ خود کو نہیں بدلیے گا، کیونکہ سماج سے ہم اور آپ نہیں بنتے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کی؟ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ سماج سے ہم نہیں بنتے، کسی سماج سے مولوی تنویر عالم نہیں بنتا، بلکہ مولوی تنویر عالم سے سماج بنتا ہے، ہم سے اور آپ سے سماج بنتا ہے، سماج سے ہم اور آپ نہیں بنتے۔ اس لیے اگر آپ سماج کو برائیوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ خود کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ آج جلسے میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب کو خود کی اصلاح کرنی پڑے گی، خود کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی، خود کے اندر بدلاؤ لانا پڑے گا، تبھی سمبھو ہے کہ آپ کا سماج گناہوں سے پاک اور صاف ہو۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اے لوگوں اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو یا پھر کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا، یعنی اس کی حالات کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا، اس کی حالات کو اس وقت تک چینج نہیں کرتا، نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ اس لیے محترم سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سماج سے برائیاں ختم ہو جائیں، آپ کے سماج میں جو غلط کام ہو رہے ہیں وہ غلط کام ختم ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اور آگے آئیے، آج ہمارے سماج میں بات سمجھ میں آئی، خود کو بدلنا پڑے گا۔ بگاڑ کیوں ہے آج ہمارے سماج کے اندر، بگاڑ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ آئیے اس کی پہلی وجہ، آج میں 6 ریزن آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا، غور سے سن کر جائیے گا۔ جب 6 ریزن، پہلی وجہ کیوں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے آج ہمارے سماج میں، پہلی ریزن یہ ہے نا کہ آج ہم اور آپ یہ بھول گئے ہیں ہم جناب،
ہم بھول گئے کہ ہم اس دنیا میں ہمیں کس لیے بھیجا گیا، بھول گئے. سماج میں بگاڑ کی پہلی وجہ اور پہلا اسباب یہ ہے کہ آج ہم اور آپ بھول گئے ہیں کہ آج ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا. سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہے، سب اپنی اپنی زندگی میں مست ہے. کیا آپ کو یاد دلا دوں اے سامعین، کیا میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو قرآن کریم کی طرف لے کر چلتا ہوں. آئیے مقصد کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے دھرم پور کے لوگوں، اے ویسٹ بنگال کے لوگوں، اللہ نے تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا. اللہ نے تم کو تمہارے مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے وجود کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے لوگوں، میں نے تو انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا. اللہ خود کہتا ہے اے لوگوں، میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے، یعنی دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے، وہ میری پرستش کرے، وہ میرے حکم کو بجا لائے. دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر مقصد کو واضح کرتے ہوئے آپ کے بھی مقصد کو یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے اے لوگو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اے دھرم پور کے لوگو، اے ویسٹ بنگال کے مسلمانوں، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا، یعنی ہم نے موت کو اور حیات کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ میں تمہارا امتحان لوں گا، میں تمہاری آزمائش کروں گا، میں تمہارا پریکشا لوں گا کہ تم میں سے کون ہے جو دنیا کے اندر آ کر بہترین عمل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا. اے لوگوں، میں نے تمہیں دنیا کے اندر صرف اس لیے بھیجا، میں تمہاری آزمائش کروں گا، میں تمہارا امتحان لوں گا، میں تمہارا پریکشا کروں گا کہ تم میں سے کون ہے جو دنیا میں آ کر بہترین عمل کرتا ہے. تو پہلی وجہ دیکھیے، آج ہم منمانی کی اپنی منمانی کے مطابق زندگی گزار رہے، جو دل میں آتا ہے نا وہی کر دیتے ہیں جناب. ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہم بے مقصد ہو کر آج ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، اس چیز کو اپنے اندر فٹ کر لیجئے کہ منمانی کرنے کے لیے ہم اور آپ کو دنیا کے اندر نہیں بھیجا گیا. اگر یہ بھی کہوں تو برا نہیں ہوگا کہ آج جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. ایک جانور جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، پھر سے سنیے، جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. آج کل کے مسلمانوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. ایک جانور جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، بڑا ہو کر اپنے جوڑے سے مل لیا، جو کرنا تھا کر لیا، کھانا ہونا کھایا، بڑا ہو گیا، مر گیا. آج بھی انسان وہی ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کھیلنے کودنے کی عمر میں بہت کھیلا، بہت کودا، بڑا ہوا، پیسوں کے چکر میں پڑ گیا، دنیا داری میں مبتلا ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد شادی کر لی، شادی کرنے کے بعد بڑھاپا آیا، پھر بس دنیا سے ختم. تو جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نظر ہی نہیں آ رہا ہے میرے بھائیوں. لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ ہمارا اور آپ کا امتحان لے گا، یہ دیکھے گا، پرکھے گا، جانچے گا کہ کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے، وہ کون ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو بجا لاتا ہے، وہ کون ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق اور اسلام کو فالو کر کے زندگی گزارتا ہے. تو پہلی چیز کو یاد رکھیں، پہلی چیز کہ بے مقصد ہو کر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. پہلی چیز ختم. دوسری چیز پر ذرا غور کیجئے، بڑی کام کی چیز میں آپ لوگوں کے سامنے بتا کے جا رہا ہوں. دوسری چیز، آج ہمارے سماج میں بگاڑ کیوں پیدا ہو رہا ہے، اس کی دوسری وجہ آج ہم اور آپ دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے. آج ہم اور آپ دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے. آج ہم اور آپ دنیا کی محبت میں ملوث ہو گئے. آج ہم اور آپ دنیا کی محبت یعنی
دنیا کی محبت نے آج ہمارے اندر اور آپ کے اندر گھر بنا لیا میرے بھائیوں. اس کا اور ایک وجہ بتاتا ہوں میں آپ کو. جب مسلمانوں کے اندر دنیا پرستی پیدا ہو گئی, جب ہمارے اور آپ کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو گئی, تو آج قرآن اور حدیث کی باتیں بھی ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے. ورنہ مجھے بتائیے, برا مت ماننا میرے بھائیو آج میری باتوں کو, یہ جو جلسہ ہوتا ہے ہر رات کو کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے. کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ ہر رات کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے. آج میرا یہاں جلسہ ہے نا, کل میرا آپ ہی کے علاقے میں تاج پور میں میرا جلسہ ہے. یہاں سے لگ بھگ 16 یا 17 کلومیٹر کی دوری پر جلسہ ہے. ہر رات کہیں نہ کہیں. میری باتوں کو سمجھیے, یہ مت بولیے گا کل کہ مولانا تنویر عالم جلسے کے خلاف بات کر رہے تھے, مولانا تنویر عالم جلسہ کے خلاف بول رہے تھے. نہیں, دیکھیے دنیا کی محبت جب ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو ہمارا دل کتنا سخت ہو گیا کہ آج قرآن اور حدیث کی باتیں ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے. یہی دوسری وجہ ہے سماج کے اندر بگاڑ پیدا ہونے کا. ہر جگہ جلسہ ہوتا ہے, جلسوں کے نام پر کروڑوں روپیہ پانی کی طرح قوم کا بہا دیا جاتا ہے, برباد کر دیا جاتا ہے. پوری